الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام میں باب مدینۃ العلم خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس چیز کو بھی پسند فرمایا، جس چیز کو بھی منتخب فرمایا، اس میں خیر ہی خیر، کمال ہی کمال پایا جاتا ہے۔ آپ کا زمان مبارک تمام زمانوں سے افضل، آپ کا شہر اقدس تمام شہروں سے افضل، آپ کی زبان تمام زبانوں سے زیادہ فصیح و بلیغ و کامل و اکمل، آپ کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کی ناسخ اور ان کے مقابلے میں نہایت اکمل و اتم، اور آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں عالی شان رہا۔ آپ کی امت خیر امت قرار پائی، اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبروں کے بعد اس زمین پر بہترین لوگ شمار کیے جاتے ہیں، اور ان مبارک شخصیتوں کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی، شرف عطا کیا کہ سید الانبیاء اشرف المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، پاکیزہ صحبت ان کو نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ قابل تعریف، قابل تعظیم ہیں، سب کا ذکر خیر ہی سے ہونا چاہیے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب بلند مرتبہ رکھنے والے، اونچی شان رکھنے والے، قابل تعظیم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی مراتب کا فرق رکھا ہے۔ چنانچہ اہل سنت و جماعت کے علماء و کابرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے افضل وہ صحابہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک نہیں رہے، ان سے بڑی شان ان کی ہے جو صلح حدیبیہ میں شریک رہے، بیعت رضوان میں جو شریک رہے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اور بیعت رضوان میں جو لوگ، جو مبارک شخصیتیں، جو صحابہ کرام موجود رہے، ان میں بھی مراتب کا فرق ہے۔ جو لوگ جنگ احد میں موجود نہیں رہے، ان سے بڑی شان ان کی ہے جو جنگ احد میں موجود تھے۔ پھر ان میں بھی مراتب کا فرق ہے۔ جو جنگ بدر میں شریک نہیں رہے، ان سے بڑی شان ان کی ہے جو جنگ بدر میں شریک رہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مراتب کا، جو آپسی مراتب کا جو فرق پایا جاتا ہے، وہ احادیث پاک کی بنیاد پر، شریعت کے اصول اور قوانین کی بنیاد پر تسلیم کیا گیا ہے۔ حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہر جگہ لازمی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اس طور پہ رکھا کہ اپنی مرضی سے اس نے مراتب کا فرق رکھا ہے، جس کو تسلیم کرنا اہل حق کی علامت، ان کی پہچان ہے، اور حق پرستوں پر ضروری ہے کہ وہ مراتب کا فرق ملحوظ رکھیں۔ اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بدری صحابہ دیگر صحابہ سے افضل قرار پاتے ہیں اصول شریعت کی بنیاد پر، قوانین اسلام کی بنیاد پر، احادیث رسول کی بنیاد پر، اخبار و آثار کی بنیاد پر۔ تو بدری صحابہ میں بھی پھر مراتب کا فرق ہے، چنانچہ دیگر صحابہ سے عشرہ مبشرہ افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام صحابہ پر مرتبے کے اعتبار سے فوقیت رکھتے ہیں۔ اور صوفیاء کرام کے ایک نمائندہ بزرگ، جنوبی ہندوستان کے بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں خلافت کی جو ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم،
پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ و رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خلفائے راشدین کا مقام اور مرتبہ تمام صحابہ میں افضل ہے، اس بات پر تمام اہل حق اہل سنت و جماعت کے علماء نے اجماع کیا ہے۔ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک صحابی ہیں بلکہ صحابہ کرام میں بھی مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے جو سب سے اونچا درجہ، جو ہائیسٹ کیٹیگری، جو موسٹ ریسپیکٹیبل اسٹیٹس ہے، وہ پوزیشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، وہ مقام، وہ رینک، وہ مرتبہ، وہ درجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مستدرک میں امام حاکم نے نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ائمہ مجتہدین میں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث مبارکہ سے، جتنی کثیر احادیث مبارکہ سے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اس قدر کثیر احادیث سے کسی کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جن جن کی فضیلت میں حدیثیں ملتی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جن کی فضیلت میں حدیثیں ملتی ہیں وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت محبوب رکھتے اور آپ کو کچھ ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ جو دوسروں کو حاصل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی شان سے، اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسے امتیازی مراتب اور اوصاف اور کمالات آپ کو عطا فرمائے کہ جو اور کسی میں نہیں پائے جاتے۔ انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جب تلاش کی جاتی ہیں تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس دن کے سورج سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں جو سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب تسلیم کی جاتی ہے، 6 حدیث پاک کی 6 مشہور ترین کتابوں میں سے جامع ترمذی، اس میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیاہ ستہ جو احادیث مبارکہ کی 6 مشہور کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جب کوئی حدیث ملتی ہے تو صحت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، زیادہ مستند ہونے کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے۔ حالانکہ ہر حدیث قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، قابل قبول ہے، لیکن سیاہ ستہ کا مرتبہ صحت کے اعتبار سے چونکہ بلند ہے، اس لیے سیاہ ستہ میں جب کوئی حدیث ملتی ہے تو ہر کوئی اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کی شان اقدس میں، یہ حدیث سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب جامع ترمذی میں منقول ہوئی ہے، موجود ہے، ریکارڈ ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سامعین کرام، ناظرین محترم، کون ایسا بد نصیب مسلمان ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مولا تسلیم نہ کرے؟ ہر مومن یہی چاہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مولا ہوں، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ اور اپنے لطف و کرم کا راستہ اور ذریعہ اور وسیلہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو قرار دیا اور ارشاد فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کے مولا علی ہیں اس کے مولا نبی ہیں۔ اب جو نبی کو اپنا مولا بنانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ باقی رہتا ہے، وہ یہ کہ وہ علی کو اپنا مولا تسلیم کرے، کیونکہ علی جس کے مولا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مولا ہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں جو مبارک حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک نہایت اہم مضمون رکھنے والی حدیث یا اس مضمون پر مشتمل کئی حدیثیں ملتی ہیں جو نہایت اہمیت رکھتی ہیں اس اعتبار سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور منافق کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ وہ مولا کائنات سے محبت نہیں کر سکتا، اس کے دل میں بغض ہوتا ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے جو اس قسم کے مضامین سے واقف نہیں ہیں
ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں سوال اٹھے کہ محبت تو خود بخود ہونے والی چیز ہے، وہ کوئی جانتے بوجھتے کیے جانے والا عمل نہیں ہے، محبت تو دل کے میلان کو کہتے ہیں، اور یہاں مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا جا رہا ہے، تو محبت تو ایک غیر اختیاری چیز ہے، تو پھر اس کو ایمان کی علامت کیسے قرار دیا جا رہا ہے، کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ محبت حقیقت میں یقیناً غیر اختیاری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے، اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، دل جدھر مائل ہو جائے مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں مولا کائنات کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دینے کا مطلب یہ بتایا جا سکتا ہے، اس کی شرح کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یقیناً محبت دل کے میلان کا نام ہے، وہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ایمان کے لیے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اس واسطے اگر نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ تعالی اگر کسی کے دل میں مولا کائنات کی محبت نہ بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوب فضائل مناقب سنے، کثرت سے مولا کائنات کی شان سنے، آپ کے مقامات و مراتب کی بلندی کا ذکر سنے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو عظمت، جو شان، جو مرتبہ، جو کمالات جلیلہ اوصاف جمیلہ عطا ہوئے ہیں ان کو بارگاہ خداوندی سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس حد تک چاہتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، آپ پر شفقت فرماتے ہیں، اس قسم کے مضامین کو کثرت سے سنتا رہے تاکہ اس کے دل میں بھی مولا کائنات کی محبت پیدا ہو جائے۔ اگرچہ کہ محبت اختیاری نہیں ہے، لیکن محبت کے ذرائع تو اختیاری ہیں۔ صحیح بات ہے کہ محبت آدمی اختیار سے نہیں کر سکتا، لیکن اپنے اختیار سے ان راستوں کو تو اختیار کر سکتا ہے، ان راستوں پر تو چل سکتا ہے جن راستوں پر چلنے کے بعد اور جن طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد اس کے دل میں مولا کائنات کی محبت پیدا ہو۔ تو کسی بندہ مومن کے لیے یہ لازمی ہے، ضروری ہے، ہر بندہ مومن پر، کسی بندے مومن کے لیے اس کے سوا دوسرا راستہ نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا کہ وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت رکھے۔ کیونکہ آدمی جب کسی کو چاہتا ہے، کسی کو محبوب رکھتا ہے، تو اس کے محبوب کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ جب آدمی کسی کو چاہتا ہے تو اس کے محبوب کو بھی چاہتا ہے، تو اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت پاک سے بھی اس کو محبت ہو، مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی اس کو محبت ہو۔ چنانچہ چند حدیثیں ہیں جن کا یہ مضمون بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا اور آپ سے بغض رکھنے کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ جامع ترمذی میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملتی ہے، وہ روایت کرتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی سے مومن ہی محبت کر سکتا ہے اور علی سے منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ مومن اور منافق کی پہچان کے طور پہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کو بطور علامت کے، کسوٹی کے طور پر، ایک میٹر کے طور پر اور ایک کسوٹی کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کی محبت کو قرار دیا۔ یعنی ایمان اور نفاق کی پہچان مولا کائنات کی محبت کو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خود روایت کرتے ہیں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس نے دانہ اگایا اور جس نے جان کو پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اے علی، مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور منافق ہی تم سے بغض رکھے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کے معیار کے طور پر، کسوٹی کے طور پر ان احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آ رہا ہے، آپ کی عظمت اس طور پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو ہر بندے مومن پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھے، کیونکہ اہل بیت پاک
کی محبت کے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصول ناممکن ہے، محال ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کے اہل بیت پاک سے محبت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اہل بیت پاک سے محبت رکھنا یہ لازمی ضروری ہے ایمان کے لیے۔ اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارک نہایت شاندار رہی۔ آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کی پیدائش تاریخ عالم کا ایک انوکھا واقعہ قرار پاتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس طور پہ ہوئی کہ پوری کائنات میں آدم کی پوری اولاد میں کوئی پیدا ہونے والا اس عجیب انداز میں پیدا نہیں ہوا، اس خصوصی شان کے ساتھ پیدا نہیں ہوا جس خصوصی شان اور انفرادی شان کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے گھر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش مبارک کا یہ انوکھا انداز رہا کہ آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی۔ مولا کائنات مولود کعبہ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ پر ایسا خصوصی فضل فرمایا کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے سوا آج تک کسی اور بچے کا کعبے میں پیدا ہونا یہ منقول نہیں ہے، یہ آپ کی خصوصی شان، یہ آپ کا انفرادی وصف ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ شریف میں پیدا فرمایا، اور جو خاندان آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اس خاندان سے بہتر روئے زمین پر کوئی خاندان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا کائنات اسی خاندان میں پیدا ہوئے جس خاندان میں اشرف المرسلین، اکرم الخلق، حبیب رب العالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان مبارک کی عظمت کا شان کا بطور خاص بیان فرمایا ہے، اور جو خاندان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو قبیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی قبیلہ وہی خاندان مولا کائنات کا بھی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی حضرت عبد المطلب ہیں، اور مولا کائنات کے دادا بھی حضرت عبد المطلب ہیں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچازاد بھائی بن کر مولا کائنات دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد ماجد ہیں، آپ کی یہ عظمت، یہ شان ہے کہ آپ ہی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان کی وفات کے بعد، ان کے وصال مبارک کے بعد سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب نے نگرانی کی، آپ کو اپنے گھر میں رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر پروان چڑھتے رہے۔ یہ سعادت، یہ شرف اللہ رب العزت نے حضرت ابو طالب کو عطا کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کے بعد اپنے دادا جان کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کے گھر میں رہنے لگے، اور یہ شان حضرت ابو طالب کو عطا ہوئی، نصیب ہوئی، انہی کے فرزند دلبند لخت جگر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ جس طرح حضرت علی کے والد ماجد عظمت اور شان کے حامل بزرگ ہیں، تاریخی اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن و مشفق ہونے کے اعتبار سے جس طرح شان رکھنے والی عظیم شخصیت ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ماجدہ فاطمہ بنت اسد بھی بڑی عظمت اور شان کی حامل ہیں، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہونے کے ساتھ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہی حضرت علی کی والدہ ماجدہ کا بھی خاندان ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں مورخین نقل فرماتے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم میں سب سے پہلے جس عورت نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے غیر معمولی لگاؤ کا اور نہایت قریبی تعلق کا اس طور پر بھی اظہار ہوتا ہے کہ جب حضرت علی کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا
کا جب وصال ہوا اور جب آپ کی تدفین کی تیاری کی جانے لگی، جب آپ کے لیے قبر کھودی گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کی خبر میں اترے، اور ان کو لٹانے سے پہلے، ان کو دفنانے سے پہلے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر میں لیٹ گئے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے باہر تشریف لائے، ان کو دفن کرنے کی اجازت دی۔ مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی خبر میں ان کو دفنانے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خبر میں اتر کر تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پر لیٹ گئے جس مقام پر ان کو دفن کیا جانے والا تھا۔ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتے ہیں۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے۔ بڑے فضل کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے کہ جس کو جو شرف، جو فضیلت عطا کرنا چاہے عطا کرے۔ مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ آپ کے چچا، مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن و مشفق چچا ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی یہ شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بےحد عزیز رکھنے والے اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا مولا کائنات کو کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سب سے پہلے، خاندان بنو ہاشم میں سب سے پہلے جس نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا وہ مولا کائنات ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، خاندان بنو ہاشم میں جس نے سب سے پہلے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، سرکار کی نبوت کے پیغام کو جنہوں نے قبول کیا، جو ایمان لائیں، وہ خود حضرت علی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن گزرا، اس طور پر کہ نہایت قریبی تعلقات رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو طالب سے نہایت قریبی تعلق رہا۔ اس تعلق کی بنیاد پر بچپن ہی سے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کا فیضان حاصل کرتے رہے۔ بلکہ بعض تاریخوں میں، روایتوں میں اس طرح کا مضمون بھی ملتا ہے کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں۔ اگر کوئی آپ کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتا، پکڑ کر زور سے کھولنے کی کوشش کرتا، تو اس کے چہرے پر آپ ایسا ہاتھ مارتے گویا ایک شیر پنجہ مار رہا ہے۔ چنانچہ آپ آنکھیں بند کیے رہے۔ والد ماجد نے آنکھیں کھولنی چاہیے لیکن آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں، والد ماجدہ نے آنکھیں کھولنی چاہیے لیکن آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں، یہاں تک کہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اپنی گود میں لیا، تو تب مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے آنکھیں کھولیں۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آنکھ کھول کر جس کو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا۔ سب سے پہلے مولا کائنات نے آنکھیں کھول کر اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آپ کے لیے آپ کا نام علی تجویز فرمایا، یعنی آپ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھا۔ حضرت مولا کائنات کے قبول اسلام کا واقعہ بھی نہایت یادگار واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس تعلق سے آپ نے استفسار فرمایا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پیغام سنا کر قبول کر لینے کا حکم دیا۔ حالانکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت کم تھی، ایک اندازے کے مطابق اس وقت 8 سال یا اس سے بھی کچھ کم آپ کی عمر شریف تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام لانے کا حکم دیا۔ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے وقت مانگا، مہلت مانگی، عرض کیا کہ مجھے کچھ وقت دیجیے، میں اپنے والد ماجد سے مشورہ کر کے پھر آپ کو جواب دوں گا۔ چند دن کا مشورہ طلب کیا، ایک ہفتے کے لیے مہلت مانگی، چند دن کے لیے وقت مانگا، لیکن دوسرے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے رسالت کے پیغام کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ وجہ دریافت کی گئی کہ آپ نے تو وقت مانگا تھا، ایک ہفتے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ فیصلہ کرنے والے تھے، یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے ہی آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے سوچا، پہلے تو میں سوچتا تھا کہ اپنے والد ماجد سے مشورہ کروں، اپنے والدین کے مشورے کے بعد میں ڈیسیشن لوں، فیصلہ کروں، پہلے تو میں نے یہ سوچا، لیکن رات کو بستر پر لیٹے لیٹے میں نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے جب مجھے دنیا میں بھیجا، جب مجھے پیدا کیا،
تو پیدا کرنے سے پہلے اس نے میرے والدین کا مشورہ نہیں لیا. جب اس نے مجھ کو میرے والدین کے مشورے کے بغیر پیدا کیا تو میں خود اس پر ایمان لانے کے لیے، اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے والدین سے مشورہ کیوں کروں؟ چنانچہ بغیر والدین کے مشورے کے آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کرنا چاہیے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لے آئے. تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جس خوش نصیب نے سب سے پہلے رسالت محمدی کے پیغام کو تسلیم کیا، وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. حضرت زید بن ارقم نے، سلمان فارسی نے، حضرت انس بن مالک نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کی ہے. فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر کے دن پہلی وحی نازل ہوئی اور منگل کے دن میں نے آپ کی رسالت کے پیغام کو تسلیم کر لیا، میں آپ پر ایمان لے آیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے قرار پاتے ہیں، یا بالفاظ دیگر بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور خاندان بنو ہاشم میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی عطا فرمائی، یہ مرتبہ بھی عطا فرمایا، یہ عظمت بھی عطا فرمائی کہ آپ کے والد ماجد حضرت ابو طالب سے اجازت لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے گھر لے آئے تھے. اپنے گھر میں اپنی تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا تھا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے سرکار کریم حضور نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں رہتے تھے، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے. اس طرح بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں رہنے کا اور براہ راست بلا واسطہ بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا. ناظرین محترم، آپ خود اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات کی شان وہ ہے کہ آپ کی تربیت فرمانے والے، آپ کے محسن، آپ کے مشفق، آپ کے مربی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور بچپن سے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی. تو جیسے مربی، جیسے تربیت کرنے والے مولا کائنات کو بچپن سے میسر آئے، کائنات میں کس کو ایسا مربی نصیب ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کو کب ایسے شان والے مربی کی آغوش تربیت میں فیضیاب ہونے اور تربیت پانے کا موقع مل سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے یہ موقع بھی آپ کو عطا فرمایا. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. بچپن ہی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صحبتوں سے فیضیاب ہوا کرتے تھے. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بچپن سے اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے رہا کرتا ہے. یعنی بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی معیت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچپن ہی سے آپ کو یہ موقع ملا کہ خوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے آپ فیضیاب ہوتے رہے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں آپ کو بے حساب نصیب ہوتی رہیں. اس طرح دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب، مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا. تو جب ہجرت کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور غالباً اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 20-21 سال رہی ہوگی، تقریباً کم و بیش 20-21 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی حضرت مولا کائنات کی. اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ رات کو آپ کے بستر پہ سو جائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ تشریف لے جانے والے ہیں مدینہ طیبہ کی جانب، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ ایک رات
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو جائیں۔ لوگوں کی امانتیں تھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد رات کو میرے بستر پر سو جانا، اور صبح کو اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آپ بھی میرے پیچھے مدینہ طیبہ کو آ جائیں۔ یہ حکم تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولا کائنات کو، اور یہ سعادت آپ کو حاصل رہی ہجرت کی رات کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر رات بھر سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سونے کی سعادت بخشی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نکل کر چلے گئے لیکن دشمن آپ کو دیکھ نہیں سکے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آرام فرماتے رہے، تو دشمن یہی سمجھتے رہے کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام فرما رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے، یہ دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گئے، افسوس میں پڑ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کے تشریف لے جا چکے ہیں، اور آپ کے بستر سے سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اٹھ رہے ہیں۔ پھر مولا کائنات نے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی، پھر آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ آپ کا حکم پا کر مکے سے نکل کر مدینے پہنچے، تو وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی، بھائی چارہ فرمایا۔ مطلب یہ کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا آپ نے بھائی قرار دیا، ایک ایک مکی کو ایک ایک مدنی کا بھائی قرار دیا۔ فلاں صحابی فلاں کے بھائی ہیں، فلاں صحابی فلاں کے بھائی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضرت علی ایک کونے میں افسردہ ہو کر بیٹھ گئے کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ چنانچہ ہجرت کے بعد مواخات کے موقع پر اللہ رب العزت نے یہ امتیازی شان، یہ خصوصی مرتبہ کمال، یہ بلند و بالا مرتبہ مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ امام الانبیاء اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو کسی صحابی کا بھائی نہیں قرار دیا، بلکہ براہ راست خود اپنا بھائی قرار دیا۔ حالانکہ اصول تو یہ تھا کہ ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بنتا، ایک مکے سے آنے والا ایک مدینے کے رہنے والے کا بھائی بنتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے سے تشریف لائے تھے، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس وقت مکے ہی سے تشریف لائے تھے، وہ بھی مہاجر تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے کے خلاف، اصول کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ظاہر فرمایا کہ کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی اصول علی کو نبی سے جدا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مواخات کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خود اپنا بھائی قرار دیا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہنے لگے، اس کے بعد کے انداز بدل گئے، حالات بدل گئے۔ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان اور چین کا وقت میسر آیا کہ آپ اپنے اصل مقصد کی کوشش فرماتے رہیں، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا تھا، اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش فرماتے رہیں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نہایت اہمیت کا حامل واقعہ پیش آیا، یادگار زمانہ ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، جنتی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء العالمین، سیدتنا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نکاح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوا، یعنی حضرت علی کی بیوی فاطمۃ الزہرا سے شادی ہوئی۔ یہ بہت بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات کو عطا کیا۔ حالانکہ کئی صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ فضیلت ان کو حاصل ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام کا نکاح مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی کی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت میں غیر معمولی اضافہ تھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خصوصی تعلق، جو خصوصی رشتہ داری کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا،
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ ولایت کی ایسی تکمیل ہوئی بیوی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد کہ الفاظ کے ذریعے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جسم اقدس کا حصہ قرار دیا۔ اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری اولاد میں آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت بلند ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تمام جنگوں میں حضرت علی آپ کے ساتھ شریک رہے، سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک کے سوا بقیہ تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور بہادری اور جواں مردی اور ہمت و شجاعت کے ایسے نمونے پیش فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر کا لقب پایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خدا کا شیر کہا، شیر خدا کا لقب آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا، اور تمام جنگوں میں آپ نے نہایت ہمت اور بہادری کے نادر نمونے پیش فرمائے۔ آج تک آپ کی بہادری کے قصے ضرب المثل ہیں، اور آج تک آپ کی شجاعت اور دلیری کے واقعات اپنا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، سوائے غزوہ تبوک کے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی جگہ مقرر کر فرمایا تھا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معرکے میں تشریف لے گئے، اور پیچھے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قائم مقام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت افسردہ اور غمگین ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے یہاں عورتوں میں چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اسی طرح اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی قوم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس طرح موسیٰ نے ہارون کو اپنی قوم میں چھوڑا تھا۔ اور اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ و مفہوم اس حدیث پاک کا یہ نکلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون کے درمیان جیسا تعلق رہا، اے علی تمہارا اور میرا گویا ویسا ہی تعلق ہے۔ ساتھ ہی ختم نبوت کی زبردست دلیل قائم فرمائے، ارشاد ہوا فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام خود بھی نبی تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت چونکہ ختم ہو گئی، باب نبوت بند ہو گیا، اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مرتبہ نبوت ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرتبہ نبوت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس واسطے اس ایک مرتبے کے علاوہ اس ایک مرتبے کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، وہ مرتبہ ہے کہ گویا سمجھانے کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، اے علی میرے نزدیک تمہارا وہی مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات شجاعت، دلیری اور ہمت کے واقعات غیر معمولی شہرت کے حامل ہیں۔ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ایک واقعے کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، ایک واقعے پر صرف روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی فتح کے لیے تشریف لے گئے تھے، سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ آپ کے دشمن خیبر کے مقام پر اپنی طاقت اکٹھا کر رہے ہیں، تو آپ ان کو پسپا کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے، یعنی ان کو ڈیفنس کرنے کے لیے، قبل اس کے کہ وہ آ کے حملہ کریں، پہلے ہی ڈیفنس کے طور پر ان کو پسپا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ خیبر کے مقام کو تشریف لے گئے۔ وہ ایک بستی، ایک آبادی تھی خیبر، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، لیکن خیبر کا خلا فتح نہیں ہو رہا تھا، کامیابی نہیں مل رہی تھی، کئی دن گزر گئے۔ اسی طرح ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں کہ وہ خدا اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور خدا اور اس کا رسول
اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا، کل اس کے ہاتھ پر کامیابی حاصل ہو جائے گی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ و مفہوم اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن حاصل ہونے والی فتح کی خوشخبری سنا دی، پیشن گوئی کے طور پر ایک دن پہلے ہی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اعلان فرما دیا کہ کل فتح نصیب ہونے والی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنا ارادہ مبارک ظاہر فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنجا دینے والا ہوں کہ وہ خدا اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ شاید یہ سعادت ہم کو نصیب ہو، کیونکہ یہاں بڑی بشارت سنائی جا رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ شخص محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار میں تھے۔ بالآخر صبح ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، جمع ہوئے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں موجود نہیں تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھتے کیا ہیں کہ سب موجود ہیں، لیکن مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں درد ہے، اس لیے وہ آئے نہیں ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو حاضر کیا جائے، ان کو بلایا جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلب فرمایا، تو مولا کائنات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ آنکھوں میں آشوب ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھوں میں ڈالا، اور اس کے بعد وہ جھنجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرما دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ظاہر ہوئی کہ آپ خدا اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور خدا اس کا رسول آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی پیشن گوئی دی گئی تھی کہ ان کے ہاتھ پر فتح ہونے والی ہے۔ چنانچہ بالکل ویسے ہی ہوا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے غیب کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، بغیر کسی کے بتائے وہ خود ہر غیب سے باخبر، ہر حاضر غائب کی اس کو پوری خبر ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے، اور اس نے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا تھا، جس کا زبردست ثبوت یہ حدیث ہے۔ کل صبح کو کیا ہونے والا ہے اگر کوئی رات کو کہہ دے تو غیب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی جانب سے عطا کردہ علم غیب کا اس طور پر اظہار فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ کل جس کو میں جھنجا دوں گا ان کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجا دیا گیا، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح خیبر کے واقعات میں سے ایک اہم نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں اس موقع پر، وہ یہ کہ خیبر کی فتح کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ بطور خاص جب آپ نے قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تو اس تعلق سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑا اور اپنی پشت مبارک پر رکھ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر وہ دروازہ تھا، اور اس دروازے پر سے چڑھ کر مسلمان خیبر کے قلعے میں داخل ہو گئے، اور اس طرح فتح نصیب ہوئی۔ یہ قول حضرت جابر بن عبداللہ کا ہے، جس کو امام ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دروازے کو پھینک دیا اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے، تو جب اس دروازے کو گھسیٹ کر بازو رکھنے کا موقع آیا تو 40 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا، یعنی 10 15 20 25 30 آدمی بھی اس کو نہیں اٹھا سکے، 40 آدمیوں نے مل کر پورا زور لگا کر اس دروازے کو گھسیٹ کے باہر بازو رکھا، جس دروازے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ کر اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ علامہ ابن عساکر نے روایت نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ ابن اسحاق نے مغازی میں نقل کیا ہے، ابو رافع کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی فتح کے دن خیبر کے دروازے کو اکھاڑا اور ڈھال کی طرح اس کو استعمال فرماتے رہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد اس دروازے کو جب آپ وہاں پر ڈال کر چلے گئے تو ابو رافع کہتے ہیں کہ ہم 8 آدمی مل کر گئے، اس دروازے کو پلٹنے کا ہم نے ارادہ کیا،
لیکن 8 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو پلٹ تک نہیں سکے، یعنی اٹھا کر رکھنے کی بات نہیں ہے، صرف دروازے کو پلٹانے کے لیے 8 آدمی ناکافی ہوئے۔ وہ دروازہ کتنا وزنی دروازہ تھا ہوگا جس کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ڈھال کی طرح استعمال فرماتے رہے۔ یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تبھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا شعر کہا، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غیر معمولی افسردگی طاری ہوئی، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو قریبی تعلق تھا اس تعلق کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ملول، غمگین اور رنجیدہ ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خاص حصہ لیا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں اترے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ وقت آنے پر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے، یعنی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ راشد حضرت صدیق اکبر سیدنا ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، پھر ان کے بعد فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے، خلیفہ راشد ہوئے، پھر ان کے بعد جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد جانشین ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہوئے۔ 4 سال 9 مہینے تک خلافت کے امور آپ انجام دیتے رہے، خلیفہ راشد رہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب مناب بن کر، یعنی خلافت ظاہری کے بھی آپ اس وقت انچارج اور نگران مقرر پائے، اور آپ خلیفہ راشد بنے۔ 4 سال 9 مہینے تک یہ مبارک سلسلہ چلتا رہا، اور آپ نے امور خلافت کو انجام دیا۔ بالآخر رمضان المبارک سن 40 ہجری میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کوفہ میں آپ شہید ہوئے، کیونکہ آپ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، وہیں آپ جا کر رہنے لگے تھے، اور کوفہ کی مسجد ہی میں، کوفہ کی جامع مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے، یعنی اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کا علم عطا کیا ہے، اس کی ایک مثال، اس کا ایک نمونہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، ایک تو بدبخت شخص وہ ہے جس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا بدبخت شخص وہ ہوگا جو تمہارے سر پر زخم لگائے گا، جس سے تمہاری داڑھی خون میں تر بتر ہو جائے گی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع دینے کی وجہ سے بہت پہلے سے معلوم تھا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں۔ چنانچہ ایک خارجی ابن ملجم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا اور منصوبے کے مطابق مسجد میں صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ تشریف لائے، تو اس وقت ابن ملجم خارجی نے زہر میں بجھی ہوئی ایک تلوار آپ کے سر پر ماری۔ پلان کے مطابق آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کا جو اس نے مذموم ارادہ کیا تھا، اس ارادے کے مطابق آپ کے سر پر تلوار چلائی، سر پر کاری زخم آیا، اور آپ کی داڑھی مبارک خون میں تربتر ہو گئی۔ تو آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آ گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ مرتبہ شہادت بھی اب آپ کو نصیب ہونے والا ہے، جس کے سامنے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا، اپنے لیے باعث شان سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو انعام سمجھا، کیونکہ شہادت کا بہت اونچا مرتبہ اور اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ وہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے آپ کو اس کی اطلاع بھی دی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، مرتبہ شہادت پایا۔ آپ کی ولادت جیسی بے مثال ہے، شہادت بھی ویسے ہی شاندار ہے۔ خدا کے گھر میں کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں آپ نے شہادت پائی، خدا کے گھر سے آئے اور خدا کے گھر میں ہی مرتبہ شہادت آپ کو حاصل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی امتیازات ہیں، آپ کے امتیازات میں سے ایک خصوصی وصف یہ بھی ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں سب سے پہلے آپ خلیفہ ہوئے، یعنی ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان میں، خاندان بنو ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ بننے کا شرف اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا۔ آپ سب سے پہلے خاندان بنو ہاشم میں خلیفہ بنے، پھر آپ کے بعد مسلمانوں کے مشورے سے اور اجماع امت سے، اکثریت کی رائے کے مطابق، آپ کے فرزند دلبند، نواس رسول، جگر گوشہ بطول، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خلیفہ بنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ لیکن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جانیں تلف ہونے والی ہیں، مسلمانوں کی جانیں برباد ہونے والی ہیں، تو آپ نے اپنے نانا جان کی امت کو کشت و خون سے بچانے کے لیے بہت ہی غیر معمولی ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی، یعنی رمضان المبارک سن 40 ہجری سے ربیع الاول سن 41 ہجری تک 6 مہینے تک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے مصلحتاً اور امت کی خیرخواہی کے طور پر خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ثابت ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور اس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر مکمل 30 سال ہوتے ہیں، 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا، امام حسن کے بارے میں، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح فرمائے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہوئی یہ خوشخبری بھی پوری ہوئی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری کے ساتھ خلافت راشدہ کا زرین عہد پورا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازات بے حد و بے شمار ہیں۔ یہاں سے بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں آخری بات بول کر کہ صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آیت مبارکہ نازل فرمائی، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم والی آیت جب نازل ہوئی، یعنی آیت مباہلہ جب نازل ہوئی، تو صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا، سیدۃ النساء سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے دونوں چہیتے شہزادوں لاڈلے نواسوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان سب کو ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، الہی یہ میرے گھر والے ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو مسلم شریف میں نقل ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا اور عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پشت میں رکھا، ہر نبی کی ذریت کو اللہ نے اس کی پشت میں رکھا، میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی حقانیت ظاہر ہوتی آ رہی ہے، آج بھی ظاہر ہو رہی ہے، قیامت کی صبح تک ظاہر ہوتی رہے گی۔ وہ اس طور پر کہ آج اس زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا خاندان آباد ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے آل پاک اس وقت زمین پر موجود ہے، گزشتہ 1400 سال میں جو آ کر چلے گئے یا اب موجود ہیں، آنے والے ہیں، وہ سب کے سب براہ راست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔
یعنی مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا سلسلہ امام حسن اور امام حسین کے ذریعے جاری ہوا، باقی رہا، برقرار رہا، اور امام مہدی کے ظہور تک برابر برقرار رہے گا، اور اہل بیت پاک مصطفیٰ کا یہ چمن برابر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معطر رہے گا، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ عظمت، یہ شان عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی آل پاک دنیا میں ظاہر ہوئی جو اب موجود ہے، وہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہوئی۔ یعنی مطلب یہ کہ ہر وہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں ہے، فاطمی سید ہیں، ہر وہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد میں ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک، آپ کی ایک صاحبزادی سیدتنا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جاری ہوئی، باقی برقرار رہی، یعنی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نسل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری ہوا، آج بھی جاری ہے، قیامت کی صبح تک برابر جاری رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرانی پیر حضور غوث اعظم دستگیر دو عالم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز اسی پاکیزہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ خاتم ولایت محمدی سیدنا امام محمد مہدی موعود علیہ السلام بھی اسی مبارک خاندان میں پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں غیر معمولی برکت رکھی۔ ناظرین محترم، امت مسلمہ پر یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایمان بالرسالت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ایمان بالرسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مطلب یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت رکھیں، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، تمام جہان اور جہان والوں سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں۔ اس کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کے اہل بیت پاک سے محبت نہ کی جائے۔ تبھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یا بالفاظ دیگر من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے خوب محبت کریں، آپ کی خوب تعظیم و توقیر کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ سے وابستہ رہیں۔ یقین جانیے کہ اہل بیت اطہار سے جب تک ہم وابستہ نہیں ہوں گے اس وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو وابستگی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو نبی اور آل نبی کا وفادار بنا کے دنیا میں رکھے، اور نبی اور آل نبی کے وفاداروں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا ومولانا محمد سر الاسرار ونور الانوار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔